بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 400 سال پہلے جاپان کے کسی شہر میں ایک رئیس تھا جس کے پاس بہت ہی قیمتی یا کہہ لیجیے کہ برتمان تھا یا کوئی برتن تھا۔ رئیس کو بہت پیارا بھی تھا یہ، اور ہوا یہ کہ یہ کسی طرح سے برتن یہ گر کے ٹوٹ گیا۔ رئیس کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا، افسوس بھی ہوا۔ اس نے یہ ٹوٹا ہوا برتن اٹھایا اور اسے باہر گلی میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک بشکو بھی گزر رہا تھا، تو اس نے یہ کرکیاں اٹھائیں اور اپنے جو اس کے کندھے پہ تھیلا ڈالا ہوا تھا اس کے اندر اسے محفوظ کر لیا۔ بشکو چلتے ہوئے اپنے سفر جہاں جا رہا تھا وہاں گاؤں میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک سونار کے ساتھ جو ہے اس کی دکان پہ کام کرنا شروع کیا۔ معاہدہ اس نے یہ کیا کہ میں دن کے وقت آپ پاس فری کام کروں گا، لیکن اس کے عوض جو ہے آپ مجھے رات کو یہ میرا جو برتن ہے ٹوٹا ہوا اسے مرمت کرنے کی اجازت دیں گے۔ سونار نے اسے یہ اجازت دے دی کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ صبح کے ٹائم کام کرو، دن میں کام کرو، اور رات کو اپنا برتن جو ہے اس کی مرمت کر لو۔ بشکو کا جو کل اثاثہ آپ کہہ لیجیے یا جو اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا ایک کنگن تھا سونے کا۔ اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت وہ اس سونے کے کنگن کو پگھلاتا اور ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دوبارہ اس نے یکجا کرنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے اس سارے مرتبان کو، اس سارے برتن کو دوبارہ سے اس جو سونے کا جو کنگن تھا اس کے ساتھ پگھلا کے اس نے اسے دوبارہ سے ایک برتن کی شکل دے دی۔ لیکن اب یہ برتن پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اب یہ سونے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، سونے کے تاروں کے ساتھ یا سونے کے ساتھ اس کی ریپیئر ہوئی تھی۔ اس کی مالیت اور اس کی خوبصورتی پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ اس نے سجا کے اسی سونار کی دکان میں رکھ دیا۔ خریدار آتے رہے لیکن یہ بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر جو ہے اسی رئیس کے پاس جس کا یہ اصل میں مرتبان یہ اٹھا کے لایا تھا گرا ہوا ٹوٹا ہوا، اس تک بھی پہنچی۔ یہ رئیس بھی وہاں آ گیا تو وہاں پہ نیلامی ہوئی اس برتن کی۔ اس نیلامی میں سب سے بڑھ کر قیمت جو ہے، مول جو ہے وہ اسی رئیس نے لگایا، اور یوں یہ اس برتن کو خریدنے کا حقدار ٹھہرا۔ اس رئیس نے جب اس کی قیمت جو ہے بشکو کو دینا چاہیے تو بشکو نے وہ پیسے اسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ آپ غالباً اسے پہچان نہیں رہے، یہ وہی برتن ہے جو ٹوٹ گیا تھا، آپ کے پاس سے ٹوٹا تھا اور میں اسے اٹھا لایا اور میں نے اس کے اوپر محنت کی اور اسے دوبارہ جوڑ دیا۔ اور یہ دیکھیے کہ جب آپ نے اسے دوبارہ جوڑا، جب میں نے اسے دوبارہ جوڑا ہے تو اس کی قیمت، اس کی خوبصورتی، اس کی مالیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ وہاں سے یہ فلسفہ جو ہے اس نے بھی جنم لیا، اور بشکو نے کہا کہ دیکھیے جب بھی کوئی چیز ٹوٹ جائے، اور بین اسی طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ شکست و ریخت کا جو ہے شکار ہو جائے، اگر آپ اسے دوبارہ سے جوڑ لیں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ہمت سے، تو یہ پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی بھی ہوگا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہوگا، اور پہلے سے زیادہ لوگوں میں کشش بھی رکھے گا۔ یہ آرٹ جس میں ٹوٹی چیزوں کو دوبارہ جوڑا جاتا ہے، اور یہ اسپیشلی صرف برتنوں کے لیے، اس آرٹ کو گنسوئی کا نام دیتے ہیں۔ جاپنیز جو ہیں اس کے لیے خاص لیکر استعمال کرتے ہیں، اور اس لیکر کو یا ڈسٹنگ اس میں کی جاتی ہے، اس میں پاؤڈر ملایا جاتا ہے، یا گولڈ سے یا سلور سے یا پلیٹینم کا اس کا ڈسٹ لے کے اس کے ساتھ لیکر کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ برتنوں کو جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیس آف آرٹ بنائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جاپانی جو ہیں اپنے ٹوٹے ہوئے برتن، ٹوٹے ہوئے ویس، ٹوٹی مختلف چیزیں جو ہیں انہیں پھینکتے نہیں ہیں، انہیں پیس آف آرٹ کا نام دیتے ہیں، انہیں دوبارہ سے جوڑتے ہیں اسی لیکر کے ساتھ، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں، ماسٹر پیسز بن جاتے ہیں، اور انہیں سجایا بھی جاتا ہے اور انہیں بہت بڑھیا قیمت پر بیچا بھی جاتا ہے۔ آج کا ولاگ کرنے کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ جاپنیز نے کنسوئی کا یہ آرٹ جو ہے اسے صرف اپنے برتنوں تک محدود نہیں رکھا۔ آپ جاپان کو ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ پڑھ کر دیکھیے، اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کمال کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابھی تک دنیا میں 2 مرتبہ ایٹم بم کا استعمال ہوا۔ جنگ عظیم میں 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم کا استعمال ہوا۔ آپ یقین یعنی کہ اس سے پہلے جو جاپانی افواج تھیں انہیں شکست سے دوچار کرنا ایک خواب ہوا کرتا تھا، اور یہ جرمنی کے ساتھ مل کر یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ انہوں نے فلپینز، تھائی لینڈ، برما ان کو فتح کر لیا ہوا تھا۔ یہ ناگالینڈ جو ہے، انڈیا کی جو ریاست ناگالینڈ ہے، وہاں تک پہنچ چکے تھے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ یہ انڈیا کے راستے ہوتے ہوئے اگر یہ وسطی ایشیا تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ شاید 80% جو دنیا کا حصہ جو ہے اسے اپنا مفتوح قرار دیتے تھے۔ ان کے افواج جو تھیں ان کے فدائی دستے ہوا کرتے تھے، یہ خودکش دستے ہوا کرتے تھے، انہیں کامیکازی کہا جاتا تھا،
اور یہ جب حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ اپنے پیٹرول کے آخری قطرے، یہ ہوائی اگر مشن پہ ہوتے تھے تو یہ ان کے پیٹرول کا جو آخری قطرہ اس وقت تک لڑتے اور اس کے بعد اپنا جہاز یا دشمن کے اوپر گرا کر اپنے آپ کو بھی نیست و نابود کر لیتے اور دشمن کو بھی تہس نہس کر دیتے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ امریکہ نے جب 2 ایٹم بم اس کا استعمال کیا تو انہوں نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جاپان کرچی کرچی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں سے کنسوئی، ایک اور کنسوئی آرٹ نے جنم لیا۔ آپ دیکھیے کہ یہی ٹوٹی ہوئی قوم جب ان کے اوپر بم گرا تو انہوں نے اس کنسوئی کا عمل جو ہے، جو یہ پریکٹس کیا کرتے ہیں اپنے برتنوں پہ، یہ اپنی سے نیشن میں لے کے آئے۔ عالمی جنگ سے پہلے جاپان کی جو 20 لیڈنگ کمپنیز تھیں، جس میں آپ سونی کہہ لیجئے، جسے مٹسوبشی کہہ لیجئے، پیناسونک کہہ لیجئے، ہونڈا کہہ لیجئے، آپ ٹویوٹا کا نام لے لیجئے، یہ دفاعی آلات بنایا کرتے تھے، یہ بم اور توپ اور اس کا سامان بنایا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو جوڑنا شروع کیا تو آج آپ دیکھ لیجیے کہ تجارت کا کون سا محاذ ہے جس میں یہ کام نہیں کر رہے، الیکٹرانکس کا کون سا محاذ ہے جس پہ یہ کام نہیں کر رہے۔ روبوٹس سب سے زیادہ بہترین جو ہے اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو کیے جا رہے ہیں وہ جاپان سے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایکسپورٹ میں، صرف ایکسپورٹ سے جاپان جو ہے 900 بلین سالانہ کما رہا ہے۔ اس قوم نے کنسوئی کے آرٹ سے دوبارہ سے کرچی کرچی ہوئی نیشن کو دوبارہ سے جوڑا، کھڑا کیا، اور آپ دیکھیے اس وقت وہ ٹیکنالوجی میں، پروڈکٹس میں اور ایکسپورٹ میں اقوام عالم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کہنا یہ تھا کہ اگر ہم بھی کسی وجہ سے، کسی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنیں اور اگر ہم ہمت کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں، اس میں تھوڑی سی مشقت آئے گی، ہو سکتا ہے بشکو کی طرح ہمیں بھی راتوں کو جاگنا پڑے، ہو سکتا ہے اتنی ارکریزی سے کام لینا پڑے، لیکن جب کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ سے جوڑا جاتا ہے اور کامیابی سے جوڑا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ چیز پہلے سے زیادہ دیر پا، پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ مالیت کی بن جایا کرتی ہے۔ اور اگر کنسوئی کا عمل جو ہے یہ اس برتن پر، حضرت انسان پر، اس پتلے پر، مٹی کے پتلے پر کیا گیا ہو تو پھر یہ انسان جو ہے شکست کے بعد، ٹوٹنے کے بعد، بکھرنے کے بعد جب یہ دوبارہ جڑتا ہے تو پھر اس کا حوصلہ، پھر اس کا معیار، پھر اس کی کارکردگی، پھر اس کے اندر جرأت، پھر اس کے اندر جو ہے قابلیت، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر آتی ہے۔ تو کنسوئی کے عمل کو جانیے اور کوشش کیجئے کہ اسے برتنوں پہ بھی استعمال کیجئے، یہ سب پیس آف آرٹ بھی بنائیے، برتنوں میں پیس آف آرٹ بھی بنائیے۔ اور اگر آپ کی کسی وجہ سے آپ کو دھتکارا گیا ہے، آپ کہیں ٹوٹے ہیں، آپ کہیں کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ کر کھڑے کیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس پتلے کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں کہ یہ اس پیس آف آرٹ سے جو برتنوں میں آپ دیکھتے ہیں اس سے بہرحال کہیں زیادہ اچھی، کہیں زیادہ کارآمد چیز بن کر دوبارہ سے ابھرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔